ویسٹ یارکشائر کے شہر بریڈفورڈ کے قریب ایک خوبصورت تاریخی گاؤں ہے جسے سالٹیئر کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد 1853 میں ایک صنعتکار سر ٹائٹس سالٹ نے اپنے مزدوروں کے لیے رکھی تاکہ وہ بہتر اور باعزت زندگی گزار سکیں۔ اس گاؤں میں کشادہ گھر، اسکول، ہاسپٹل، چرچ اور کمیونٹی کی عمارتیں بنائی گئی ہیں اور ان تمام عمارتوں کو اطالوی طرز تعمیر پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے سالٹیئر کو 2001 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر دیا۔ آج یہاں کا سالٹ مل آرٹ گیلری، کیفے اور دکانوں کا مرکز ہے جہاں مشہور آرٹسٹ ڈیوڈ ہاکنی کے فن پارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رابرٹس پارک اور وکٹوریہ ہال آج بھی تقریبات اور کمیونٹی پروگرامز کی وجہ سے زندہ ہیں، جبکہ نہر کنارے پیدل راستے، قدیم ٹراموے اور مقامی دکانیں سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہیں۔ پہلے بھی بڑی دفعہ بریڈفورڈ آئے ہیں، لیکن آج پہلی دفعہ میں کہوں گا کہ ایک ہیریٹیج والا بریڈفورڈ کا پارٹ ہم نے دیکھا ہے۔ بڑا خوبصورت شہر ہے اور ٹورسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اور ابھی وقار صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 2001 سے میرا خیال اس کو ہیریٹیج ورلڈ ہیریٹیج سٹی قرار دیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر ہم جس علاقے میں اس وقت موجود ہیں، یہاں پر انگریز کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مل ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس پورے شہر کی بنیاد پڑی تھی کئی سو سال پہلے، اور اس کے بعد سے ایک بڑی تعداد کے اندر ٹورسٹ بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ پرانی بلڈنگیں ہیں، ہیریٹیج قرار دی گئی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو بلڈنگس ہیں، جو گھر ہیں، ان کو جو ہے وہ ہیریٹیج کی وجہ سے سیف کیا گیا ہے۔ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ڈیزائن بھی تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ اس شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے۔ اور ایک ہمارے دماغ کے اندر ایک امیج تھا کہ شاید اس شہر کے اندر سارے پاکستانی کمیونٹی ہی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے جو 26 آپ پوسٹ کوڈ کہہ سکتے ہیں یا ایریاز کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر 4 یا 5 ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پاکستانی کمیونٹی اکثریت میں رہتی ہے، لیکن بقایا ساری انگریز کمیونٹی کے دوسرے لوگ رہتے ہیں۔ تو ریلی بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت شہر ہے، دیکھ کے مزہ آیا اس کو آج۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا بریڈفورڈ کی، تو بریڈفورڈ بڑا تاریخی شہر ہے اور اسی سال بریڈفورڈ کو سٹی آف کلچر 2025 کا درجہ بھی دیا گیا ہے، اور جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس وقت، اس کو یہ پارٹ آف بریڈفورڈ ہے اور اس کو سالٹیئر ولیج کہا جاتا ہے۔ سالٹیئر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب یہاں پہ سر ٹائٹس سالٹ جو ہے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے، انہوں نے یہ جو بڑی سی مل ہے جس کی چمنی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی بنیاد رکھی، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس گاؤں کی بھی بنیاد رکھی، اس لیے اس کو جو ہے ان کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سالٹ ایئر، اور ساتھ میں اس کے مینشن کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ بالکل جو ہے نا مل کے ساتھ دریا بہتا ہے جس کا نام ہے ایئر، تو دونوں کو ملا کے سالٹ ایئر کا نام دیا گیا، اور اس پورے گاؤں کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ ہر وہ سہولت موجود ہے جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ پارک ہے، کالج ہے، اسکول ہے، اسی طرح رہائش جو ہے یہ بڑی منفرد قسم کی یہاں پہ جو گھر بنائے گئے ہیں، اور ان گھروں کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1851-52 میں جب یہ اسٹیبلش ہوا، تو اس دن سے لے کے آج تک کوئی بھی لینڈ لارڈ جو ہے جن کے یہ گھر ہیں یہاں پہ جو مقیم ہیں، کوئی بھی اپنی مرضی کے ساتھ کسی قسم کی چینج نہیں کر سکتا، ایون آپ کو ونڈو بھی چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دنیا بھر سے سیاح جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اس جگہ کو یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی سالٹیئر ولیج جو ہے وہ ورلڈ ہیریٹیج بن چکا ہے 2001-2 سے، اور یہاں پہ دنیا بھر سے، نہ صرف یو کے سے بلکہ دنیا بھر سے سیاح جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس خوبصورت جو ولیج ہے اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ہر سال یہاں ہونے والا رنگا رنگ سالٹیئر فیسٹیول موسیقی، نمائشوں اور میلوں کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ سالٹیئر دراصل صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک خواب ہے جو ایک صنعتکار نے اپنے مزدوروں کے لیے دیکھا تھا، اور آج یہ پورے برطانیہ کے ورثے کی ایک شاندار علامت بن چکا ہے۔